انہوں نے بیٹے سے کہا موت آنی ہے، اگر تجھے موت کا شک ہے، موت کا شک ہے تو نیند کو نہ آنے دے۔ دانات ہے نا، دانائی کی بات، تجھے شک ہے موت کا تو نیند کو نہ آنے دے۔ نیند سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، ایسے ہی موت آئے گی تو پھر کچھ کر سکتے نہیں۔ تجھے شک ہے موت کا تو اپنے آپ کو نیند نہ آنے دے، اور یہ تو کر سکتا نہیں، تو موت حقیقت ہے، موت نے آنا ہے۔ جب تمہیں یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد شک کی گنجائش رہتی ہے؟ آواز لگائیں۔ اب اپنے ہوش میں جواب دینا، اللہ ہے، یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یقین ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے ہیں، یقین ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ سچا ہے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ موت آنی ہے، یقین ہے یا نہیں؟ قیامت آئے گی، یقین ہے یا نہیں؟ تو ایمان میں کیوں شک ہے؟ جب اتنی باتوں پہ کہہ رہے ہو تو اب نہیں شاید یوں ہو جائے ووں ہو جائے، تو یہ شک والا جو مسئلہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک آدمی بستی سے نکلا، جنگل کی طرف گیا، تو وہاں کسی زمانے میں کوئی محل بنا ہوگا، وہ محل ٹوٹ ٹاٹ کر کھنڈر، اس کی جناب دیواریں بھی ٹوٹ گئیں، کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں، چھت بھی نہیں ہے، فرش بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، کھنڈر، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں عمارت۔ وہ بندہ کہنے لگا اگر یہاں پر پلر ہوتا، ستون ہوتا، اگر یہاں دیوار ہوتی، اگر یہاں چھت ہوتی، اگر یہاں کھڑکی ہوتی، اگر یہاں فرش ہوتا تو یہ بہترین محل ہوتا۔ کتنی مرتبہ اگر کہا اس نے، اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا۔ تو اس کو عربی میں لو واللو کہتے ہیں، اگر مگر۔ تو یہ اگر مگر کرنے والے ایمان والے نہیں، اور تو اگر مگر میں ہی لگا رہے گا کہ پلر ہوتا، دیواریں ہوتی، یہ ہوتا، وہ ہوتا۔ وہ اگر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جو ہے اس کی بات کرنا، جو ہے اس کی بات نہیں کرنی۔ اگر تو یہ اگر مگر کرنے والوں کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں پکے ہیں، ہمیں کوئی شعبہ اونچی۔ اب سنو، دنیا جس کے لیے مرتے ہو، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یوں ہو جائے، وہاں ہو جائے، تڑپتے ہیں۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 128 ضرب دیتے ہیں، یوں ہو جائے۔ سنو اس دنیا کی حقیقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت دی، پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ آپ کا جاہو جلال کسی نے دیکھا، شان و شوکت دیکھی، تو کہا کہ آپ کو اللہ تعالی نے کتنی عزت بخشی ہے، کتنی شان دی ہے، بڑے مزے ہیں آپ کے۔ حضرت سلیمان نے جو جواب دیا وہ سنانا ہے۔ فرمایا جب میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں نا، کیا پڑھتا ہوں؟ اونچی۔ کیا کہتے ہیں تسبیح کو؟ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ یہ جو سبحان اللہ ہے یہ تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح۔ فرمایا جب اللہ کی تسبیح کرتا ہوں نا تو جو اس ایک جملے کے کہنے میں مزہ آتا ہے وہ اس تخت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ تخت سلیمانی سے اونچی، بہتر۔ ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا مل جائے، کچھ ہو جائے، یہ ہاتھ آ جائے، وہ رہنا ہے نہیں یہاں، یہ بھی پتہ ہے، یقین ہے موت آنی ہے، رہنا نہیں ہے یہاں، مگر ساری کوششیں اس دنیا کے لیے۔
جہاں جانا ہے وہاں کا کوئی احساس نہیں. کیوں شک میں ہے؟ پتہ ہے دنیا نہیں رہے گی، پتہ ہے ہم نہیں رہیں گے، پھر بھی سب کچھ کوششیں اسی کے لیے. کیسی بات ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف پڑھنے والے کو قرآن پڑھتے ہوئے جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں آ سکتا ہے؟ اچھا آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر ہوتی ہے جو چھپا ہوا آپ کے پاس نسخہ ہے اس پر، کبھی کبھی آپ اس پہ انگلی بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کہ سطر اگر نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ ادھر آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ترتیب سے پڑھیں. آپ آواز بھی نکالتے ہیں کیونکہ ہونٹ ہلنا تو ضروری ہے ورنہ پڑھنا شمار نہیں ہوتا، ہونٹ ہلنے چاہیے. کبھی کبھی آواز بھی نکالتے ہیں. تو آواز کا ثواب الگ، دیکھنے کا ثواب الگ، انگلی رکھنے کا ثواب الگ، اور پڑھنے سے جو ثواب ہے وہ الگ، اور جو اندر برکتیں آ رہی ہیں وہ الگ. بتاؤ ایسا مزہ کہیں اور ملے گا؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بات سنائی تھی. نیم روز آدھے دن کی حکومت، نیم کہتے ہیں آدھے کو، روز کہتے ہیں دن کو، آدھے دن سلطنت تھی، اس کا نام سلطنت نیم روز. آدھے دن میں گھوم سکتے تھے، اس زمانے میں اس کی اتنی سلطنت تھی. اس نے حضرت غوث پاک سے کہا کہ کسی وقت آ جاؤ، میں آپ کو یہ سلطنت دے دوں گا، میرے پاس آ جاؤ. فرمایا جو آدھی رات تو نے آدھے دن کی سلطنت کی بات کی ہے نا، جو میں آدھی رات کو اللہ کو یاد کرتا ہوں اس کی وجہ سے اس دنیا کو تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں. یہ جو آدھی رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کرنے کی نعمت ملی ہے، اس کے سامنے تیرے آدھے دن کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہم لگے ہوئے ہیں نہیں یہی دنیا دنیا دنیا، ساری کوششیں اسی کے لیے ہیں. تو سب سے قدر والی چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ اونچی. آؤ ایک واقعہ سناؤں یہ ایمان کے حوالے سے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاندان جس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، ان کی والدہ، بہت تکلیفیں. اور یہ وہ خاندان جس کو نبی نے خوشخبری سنائی. میں خوشخبری پڑھتا ہوں بدن پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی. کیسے خوش نصیب لوگ تھے. میں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. مسلمان ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، ان کو پکڑ لیا تھا کافروں نے، مکہ مکرمہ میں پکڑ لیا، ان کی قید میں تھے. کافروں نے کہا مار دیں گے تجھے، نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ان سے پوچھا چھوڑ دیں کہ کیا قیمت ہوگی اگر میں تمہیں کہوں مجھے چھوڑ دو؟ انہوں نے کہا کفر کے کلمے کہے چھوڑ دیں گے. کفر کے کلمے کہے تو چھوڑ دیں. تڑپ رہے تھے مدینے کے لیے، دل ایمان پر مطمئن تھا. ان کو یقین ہو گیا کہ کافروں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، مار دینا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ، تو انہوں نے منہ سے زبان سے وہ کلمے کہہ دیے جو کافروں نے کہلوائے. کافروں نے جو کلمے کہلوائے وہ انہوں نے چھوڑ دیا. چھوٹتے ہی سیدھے مدینے چلے گئے، ادھر ادھر کوئی وقت نہیں ضائع کیا. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے پاس آیا ہے ماں باپ کو چھوڑ کر، کوئی آیا ہے گھر بار چھوڑ کر، کوئی سامان کوئی دکان چھوڑ کر. حضور میں آیا ہوں ایمان چھوڑ کر. کیا مطلب تیرا؟ حضور کافروں نے مجھ سے کفر کے کلمے کہلوائے، مجھے مارنے لگے تھے، میں نے کہا چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ کلمے کہہ تو چھوڑیں گے. فرمایا جس وقت کلمے کہہ رہا تھا دل کی کیا حالت تھی؟ حضور دل تو آپ پر درود بھیج رہا تھا.
دل میں تو آپ تھے. فرمایا پھر تیرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا, کیونکہ تو نے جان بچانے کے لیے اس وقت وقتی طور پر کہے کراہت کے ساتھ, تو نے ہرگز کوئی اپنے ارادے سے اس میں یا تیری کوئی خواہش اس میں شامل نہیں تھی. ایمان, ان کا حضور بیٹھے ہیں, میں جا کے ایمان لے لوں گا. آج ہمیں کوئی اگر پکڑ لے تو بات دوسری ہو. آج پکڑا ہوا نہیں ہے. بولو ہمارے منہ پر ایمان کے کلمے ہیں یا کفر کے کلمے زیادہ ہیں؟ ہمارے نوجوان وہ گیت گانے لگ گئے جن میں کفریہ کلمے, ایسے بولتے ہیں جو کفریہ ہیں. وہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں, اپنے فون بند نہیں کرتے, موسیقی بجاتے ہیں. مسجدوں میں آتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اب بولو رمضان گیا, کیوں مسجدیں ویران ہو گئی ہیں؟ رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنے کی بات ہے. رمضان ختم ہوا ہے, مسلمان باقی ہیں کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی پہچاننا ہے, یہی اپنے نفس سے لڑائی شروع ہوتی ہے, اور اسی کی کوشش کرنی ہے. پورا مہینہ محنت کی, ادھر چاند ہوا شیطان چھوٹا, ضائع کر دی. کچھ نہیں. جانا سب کو جنت میں نہیں, دوزخ میں تو نہیں جانا, جانا جنت میں ہی ہے, مگر کیسے؟ اپنی مرضی سے. تو اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے, رب کی مرضی سے جائیں گے. اور رب نے بتا دیا ایمان اور نیکی پکے رہنا ہے, ادھر ادھر ہلنا. اونچی گئی ہے تو اس پر غور کر لیں, سوچ لیں. اگر ہم نے غور نہیں کیا, توجہ نہیں دی, تو بات بن سکتی نہیں. عقیدت ہو نا پختہ, عقیدہ ہو مکمل یقینی, تو آدمی ہلتا نہیں. عرس کے دن ہیں, ذکر آ گیا ہے میرے منہ پر ایک صوفی کا, اچانک دھیان چلا گیا. بتاؤں آپ کو محبت ہوتی کیا ہے, عقیدت ہوتی کیا؟ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی, یہ ان کی سنائی ہوئی بات ہے. میں نے اپنے حضرت صاحب سے سنی, پھر کتابوں میں بھی پڑھی. ایک صاحب آئے, سفر پر جا رہے تھے. سفر پر جاتے ہوئے ملاقات کے لیے آئے, لوگ جاتے تھے, پتہ نہیں واپس آنا ہے نہیں آنا, چلو مل لیں. آج کل تو چھپ کے بھاگتے ہیں نا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ مولانا صاحب, عالم صاحب, بزرگ صاحب, یہ بتاؤ ایمان کی بنیادیں, بنیادی ارکان, بنیادی ستون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. گواہی, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. فرمایا چھٹا بھی تو ہے. بابا صاحب نے فرمایا چھٹا رکن بھی ہے. اس نے کہا جی حدیث میں تو 5 ہی ہیں. فرمایا ایک اور رکن بھی ہے چھٹا. اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا روٹی. کیا ہے؟ روٹی. اس نے مسکرایا کہ یہ اللہ والے ہیں, بابا جی ہیں, سادی سی بات کر رہے ہیں, روٹی کہاں سے رکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ سب سے بڑا رکن ہے, یہ سب سے بڑا. حضرت بابا فرید کا ہے نا, موتوں بھوک بری, موت سے بھوک بری, موتوں بھوک بری, سویرے کھادی شام نو پھر کھڑی. یہ روٹی وہ چیز ہے, صبح کھائی ہے, شام کو پھر بھوک کی وہی حالت ہو رہی ہے, پھر دوبارہ طلب ہو رہی ہے. یہ بھوک انسان سے برداشت نہیں ہو. اور جو بھوکا رہ کے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جنت کے دروازے کو دستک دیتا. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا جنت کے دروازے کھٹکھٹاتی رہو گے. ان کا کیسے؟ فرمایا بھوک سے. یہ جو بھوکا رہ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے بھوک میں, اندازہ. خیر وہ چلے گئے سفر میں. اتفاق سے اس زمانے میں سفر کر رہے تھے, وہ بڑی کشتی تھی, وہ طوفان آیا, کشتی ٹوٹ گئی. یہ بہتے بہتے
تو تختہ مل گیا، کنارے پہ پہنچ گئے، ساحل میں، وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، درخت لگے ہوئے، جھاڑیاں ہیں، شکر کیا کہ جان بچی ہے، لیکن بھوک سے برا حال۔ سمندر کا پانی پی رہے ہیں، وہ نمکین پیا نہیں جاتا، پتے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن آنکھوں میں اندھیرا آنے لگ گیا، چلا نہیں جائے، بڑے پریشان، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہمت کر کے ہو رہے ہیں، کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ 2 دن 3 دن گزرے، بڑی بری حالت ہو گئی، اچانک ایک بندہ نظر آیا، اس کے ہاتھ میں پوٹلی، کہنے لگے کیا ہے؟ اس نے کہا کھانا ہے۔ کہنے لگے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ایسے ہی دے دوں، وہ قیمت دو۔ کہنے لگے میں لٹا کے آیا ہوں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، نہ سونا نہ چاندی نہ کپڑے نہ کوئی اور سامان، کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا۔ کہ بھائی میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ تمہاری عبادت تو ہے نا۔ کہاں وہ ہے، دو۔ بھوک سے برا حال، کیا چاہیے؟ کہ ساری نمازیں دے دے، ساری نمازیں دے دے۔ انتڑیوں کا جو حال ہے، بھوک سے جو حال ہے، طبیعت پریشان، کہنے لگے اچھا لے لے۔ اس نے دی، وہ 2 روٹیاں تھیں، بڑی طبیعت سے کھائیں، رنگ صحیح نظر آنے لگ گئے، لگا زندگی اندر واپس آ گئی ہے، ساری نمازوں کا غم ہے چلی گئی ہیں، لیکن روٹی تو مل گئی۔ اس کے بعد پھر 3 دن تک کچھ نہیں ملا، پھر وہی حال۔ وہ بندہ پھر نظر آیا، پھر اس کے پاس پوٹلی، کیا ہے؟ روٹی ہے، دے۔ اس نے کہا میں بغیر اس کے قیمت کے دیتا نہیں۔ اب روزے دے دیے، پھر اس کے بعد واقعہ ہوا، زکوٰۃ دے دی، حج کرنے جا رہے تھے وہ بھی دے دیا، ساری نیکیاں جتنی تھیں ساری دے دیں۔ بڑی مشکل، آخر ان کو کہیں سے دور سے کوئی جہاز نظر آیا، کپڑا وپڑا ہلایا، واپس لوٹ کے آئے۔ جب واپس آئے تو اتفاق سے پھر بابا صاحب کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ مولانا صاحب آپ سوال نہیں کر رہے ہو؟ پہلے تو بول رہے تھے، میں نے پھر وہی بات پوچھنی ہے جو آپ سے جاتے ہوئے پوچھی تھی، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ مولانا صاحب چپ۔ بابا جی چپ، بولو نا۔ ان کا جی حدیث شریف میں 5 ہے، فرمایا چھٹا بھی ہے۔ ان کا جی واقعی چھٹا سب سے بڑا ہے۔ فرمایا سب کچھ دے کے مانے ہو پہلے مان لیتے، سب کچھ دے کے مانے ہو پہلے مان لیتے۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ بولو آج اس 2 روٹی کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے، باتیں ان کی عجیب لگتی ہے لیکن سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ بات سنا دی ہے پیروں کی جن کا عرس اب ان کی سن لو۔ حضرت خواجہ خواجگان چشت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے چہیتے پیارے لاڈلے حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو رضی اللہ تعالی بڑے پیارے تھے۔ 12 بادشاہوں کے ساتھ ان کا تعلق، بہت بڑے عالم فاضل۔ حضرت صاحب کے بارے میں لقب مشہور تھا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو کہا جاتا ہے زریں زربفت۔ آپ کے وہ جو جانوروں کو باندھنے کے لیے زمین میں جو میخیں، قلے، لکڑیاں ٹھوکی جاتی ہیں نا ہمارے ہاں، وہ بھی سونے کی ہوتی تھیں۔ کبھی یہ حال ہوتا تھا، کوئی آتا تھا اپنے لیے کچھ نہیں، اپنے تن بدن پہ لوگوں کو لٹاتے تھے، تو لوگ بڑے شوق میں آتے تھے کہ حضرت بہت دیتے۔ قوال آ گئے، قوال یہ نہیں ہارمونیم اور طبلہ وغیرہ لے کے، مل کے پڑھتے تھے، ساز وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان اللہ والوں نے ساز وغیرہ کے ساتھ قوالی نہیں سنی، کوئی ثابت نہیں ہے۔ قوالی جو آج ہے وہ اور ہے، جو اللہ والوں کی تھی وہ اور۔ قوال آئے، انہوں نے آ کے قوالی کی۔ حضرت صاحب کے پاس اس وقت اتفاقاً کوئی سامان نہیں تھا، تو آپ کے جو پہننے کی چپل تھی نا، چپل، وہ ان کو دے دی، لو یہ لے لو۔
اس وقت تو ان قوالوں نے آگے بڑھ کے حضرت یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، آگے منہ کے سامنے جس طرح کہتے ہیں جی میرے لیے تو یہ بھی سر کا تاج ہے، لینی باہر آ کے جب چیخنے لگ گئے، ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے سنا لاکھوں دیتے ہیں، ہمیں چپلیں دے دی ہیں، چپلوں کو کیا کریں، سر میں مارے۔ ان کو قدر نہیں تھی، قدر نہیں تھی۔ چلے واپس کہ چلو آئے تھے، سوچا تھا سونا ملے گا، چاندی ملے گی، سامان ملے گا، چپلیں مل گئی ہیں۔ سارے رستے باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو پیر صاحب کی، وہ فلانا یوں کہہ رہا تھا، فلانا یوں کہہ رہا تھا، ہمیں تو چپلیں ملی ہیں۔ آگے سے آ رہے تھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس اس وقت ایک بادشاہ کے پاس سے آ رہے تھے بھرے ہوئے اونٹ سامان کے، بھرے ہوئے، اس میں سونا بھی، چاندی بھی، کپڑے بھی، ریشم بھی، سامان بھرے ہوئے اونٹ۔ یہ لوگ جا رہے تھے، حضرت امیر خسرو آ رہے تھے، راستے میں سامنا آمنا ہوا، حضرت امیر خسرو نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو اشارے سے کہا رکو، فرمایا مجھے تم سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے یار می آید، مجھے اپنے پیر کی اونچوئی۔ سب کے ناک نہیں ہوتے ایسے جو سونگ لے، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ کون ہے تمہارا پیر؟ فرمایا تم میرے پیر کو نہیں جانتے؟ میرا پیر جہان میں مشہور حضرت نظام الدین اولیاء۔ اچھا وہ تمہارے پیر ہیں؟ ہاں ہم گئے تھے ان کے پاس، ہم نے سنا تھا وہ زر لٹاتے ہیں، قوال ہے، ہم قوالی کرنے گئے، یہ جوتیاں دے دی ہیں انہوں نے۔ فرمایا مجھے دے دو، انہوں نے کہا لے تو لے لے، سر پہ رکھ لی، لے جاؤں؟ کہا ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے؟ فرمایا یہ بھرے ہوئے اونٹ لے لو، یہ سارا کچھ لے لو، میرے پیر کی جوتیاں مجھے دے دو۔ اور کچھ قدر سمجھ میں آئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، قدر ہو تو فرمایا یہ مجھے دے دو، یہ جتنا میرا سامان ہے سب لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نے یہ جوتیاں کیا کرنی ہے، لے۔